بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 10. تختی نمبر 10 سکون کی ہے، جزم اور سکون. اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پہلا مقصد اس تختی کا، یعنی اس تختی کو پڑھاتے ہوئے جو پہلا مقصد ہمیں سامنے رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. اس تختی کے اندر کیا چیز ہے؟ بولیں گے، لکھ بھی لیں، شاباش. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جمال القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حرف کو ساکن کر کے، حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں. حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں. جہاں پر آواز رکے، جہاں پر آواز رکے وہی اس حرف کا مخرج ہے. بڑی پیاری بات ہے یہ جو میں نے اصول لکھایا تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا، بہت قیمتی بات ہے. لیکن اس اصول کو جاری کہاں کرنا ہے؟ اس تختی کا. جہاں پر آواز رکی وہی اس حرف کا کیا ہے؟ مخرج ہے. وہی اس حرف کا مخرج ہے. وہی اصول سامنے آ گیا. پوری تختی کے اندر اب اس چیز کی مشق کرنی ہے. اور پہلا مقصد ہمارا کیا ہو؟ اس تختی کو پڑھتے وقت بچے پر کس چیز پر محنت کرنی ہے کہ اس کا مخرج، ہر حرف کا مخرج درست ادا کرنا. مثلا اب آپ پہلی تختی میں آپ پڑھاتے ہیں، بچہ پڑھتا ہے سا، زبان بعد میں نکالتا ہے. اسی طرح پڑھتے پڑھتے کہتا ہے کہ سا، زبان پہلے نکالی بعد میں غلط پڑھ لیا. اب ایسے بچے کو پہلی تختی میں بھی آپ نے ہجا نہیں کروانا، لیکن اسی طرح کر کے بچے کو ساکن حرف کر کے پڑھانا ہے. یوں پڑھائیں گے، بیٹا پڑھو آج، بولیں اب زبان اس کی یہیں پہ لگ رہی. لگنے کے بعد پھر اس حرف کو کیسے نکلوانا ہے؟ بیٹا وہیں پہ زبان لگے تو ساتھ ہی ہم نے اس حرف کو پڑھنا ہے. اب ڈبل پڑھیں گے، کیسے؟ تا، اب زبان نہیں بھی ہوئی. اب مخرج غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک بات سمجھ آ رہی؟ الذال، او اب وا صحیح کروا رہے ہیں تو ویسے زوا اس طرح پڑ جاتا ہے. او زبان لگائیں گے، او. اب اسی کو پورے جہاں سے کریں گے، او وہ. اب انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی، غلطی کا امکان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پہلی بات اور پہلا مقصد اس تختی کا سمجھ گئے، ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. اس کو ساکن کر کے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں. جہاں پر آواز رکے وہی اس حرف کا دیکھیں. بولے آواز رک گئی، یہاں زبان لگ گئی، یہ اس کا مخرج ہے. لیکن قاعدے کے مطابق کرنا ہے. اصول جو جس حرف کا مخرج ہے زبان غلط جگہ پہ لگا کے آواز روک دیں، ایسا نہیں. اس لیے قاعدے کا معلوم ہونا، مخرج کا معلوم ہونا پہلے ضروری ہے استاذ کو، تاکہ پھر بچے کو صحیح ادا کر سکیں. پہلی بات تو ہو گئی یہ مخرج معلوم کرنے کا. دوسری بات ہے کہ صفت معلوم کرنے کا طریقہ.
دوسری بات کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ. خاص طور پر ہمس و جہر، شدت و رخوت، توسط، یہ صفات خاص طور پر، اس لیے کہ ان صفات کی جو پہچان ہے وہ حرف کو ادا کرتے وقت ساکن ہونے کی حالت میں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ کچھ دوسری صفات جیسے استعلا، حرف کا پر ہونا، وہ متحرک ہونے کی حالت میں اس کی ادائیگی زیادہ ہوتی ہے، اس کی پہچان وہاں ہو گئی. اب آپ دیکھیں حرکات کی ترتیب میں موٹی حروف پر توجہ دلائی، مستعلیہ پر. تنوین کی ترتیب میں بھی حروف مستعلیہ پر توجہ دلائی، مستفلہ، مستعلیہ، اور حروف مدہ کی ترتیب میں بھی حروف مستعلیہ، حروف مستفلہ، موٹے اور باریک حرفوں پر توجہ دلائی. تو معلوم ہوا کہ دوسری حرکات کی ترتیبوں میں یہ جو صفات حرف کا باریک ہونا، حرف کا پر ہونا، یہ وہاں پر معلوم ہو چکا. لیکن آیا کسی حرف میں آواز جاری ہوتی ہے، آواز اس میں بند ہوتی ہے، آواز کس طریقے سے جاری ہوتی ہے، کس طریقے سے بند ہوتی ہے، اس چیز کا معلوم ہونا حرف کے ساکن ہونے کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے یہ جو خاص چند صفات ہیں یہ اس ساکن والی ترتیب میں معلوم ہے. اس ترتیب کا دوسرا مقصد کیا کیا؟ ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ کہ حرف سخت ہے یا حرف نرم ہے، حرف سخت ہے یا حرف نرم ہے. مثلا ہم حروف محموزہ کو لے لیتے ہیں. ہمس کی تعریف ہم نے کیا پڑھی؟ ذوف کے ساتھ آواز ٹھہرے، سانس جاری رہے، آواز میں کیا ہو؟ پستی ہو. مجموعہ حروف کتنے ہیں؟ فحثہ شخص سکت. بولیں گے اب فحثہ کو ہم جلدی اس کی مشق کرتے ہیں آسانی تاکہ وقت اس کے اندر کم لگے. فا ہے بیٹا، فا ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے تو ہم نے دیکھنا کہ اس کی جو علامت اور نشانی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ سانس کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے، یہ ضرور اس پہ نشان لگا دیجیے گا. علامت اور نشانی کیا ہے ان حروف کو پہچاننے کی؟ اس میں سانس، ہمیں پتہ چلے کہ اس میں صفت ہمس پائی جاتی ہے تو صفت ہمس کا کیسے ہمیں علم ہوگا کہ اس میں حرف میں ساکن ہونے کی حالت میں کم از کم سانس جاری رہے. آپ پڑھنے لگے فا کو ہم پڑھ رہے ہیں ساکن کر کے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ آپ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے سامنے کریں گے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی سانس اس میں جاری ہو رہا ہے یا نہیں. جی دیکھیے آپ سانس ہے بھی، دیکھیں گھر سے میں گزرا اس کے ذریعے آپ جی سانس جاری ہے. بحق ہو، ہاتھ والا ہا ہے، سانس جاری ہے. ہاں ہے آگے بھی بحق تا سانس دیکھیں تو جلدی ختم نہیں کرنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ بولے آگے سانس کو جاری رکھنا ہے توجہ سے. آگے کون سا حرف ہے؟ بڑے شاباش، ہاتھ رکھ کے سانس جاری ہے. جی خا کو آرام سے ایک آواز خا کو پڑھیں. دوسرا، تیسرا، سانس جاری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل منہ بند کرنے کے پھر سانس بند ہو جائے. ہاتھ کے آگے رکھیں. جی خا کے بعد کیا؟ سواد اوس اوس. ٹھیک. آگے کیا ہے؟ سین اس اس
ٹھیک ہو گئی؟ تو سانس جاری ہونے کی مشق سمجھ آ گئی کہ اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ صفت ہمس. کون سی صفت ہے؟ ہمس. سمجھ آ گئی اس میں کون سی صفت ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ جی کاف کو پڑھو بھائی آگے. سانس جاری کرو. تا میں کرو. اب کیا کریں گے؟ اس میں نہیں ہو رہی. یہ سانس بند ہو گیا. کیا کریں گے بھائی؟ یہاں اب سمجھنے والی بات ہے کیا؟ کاف اور تا یہ حروف شدیدہ بھی ہیں ماموسہ بھی ہیں. عملی فرق لکھنے کی صورت میں بھی آپ لکھ لیجیے گا، میں جواب دے رہا ہوں. تو کاف اور تا میں شدت ہے، اس میں آواز بند ہوتی ہے. ہمس ہے، اس کی وجہ سے سانس جاری ہوتا ہے. تو شدت والی صفت کبھی ہے، ہمس والی صفت ضعیف ہے. تو پہلے کبھی صفت کا لحاظ رکھتے ہوئے آواز کو بند کریں گے. آواز بند ہونے کے بعد تھوڑا سا سانس جاری ہوگا تاکہ آواز آگے جاری نہ ہو. بالکل معمولی سے سانس جاری ہوگا تو یہ دونوں صفتیں ادا ہو جائیں گی. دونوں صفتیں ادا ہو جائیں گی. بات سمجھ گئے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. تھوڑا سا آخر میں سانس، پہلے آواز بات اب پورا سنیں. اب دوسرا پڑھ رہا ہوں. میں مائک قریب میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن اتنی زور سے اگر آواز آ گئی پھر غلط ہو جائے گا. صرف سانس. تا کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. سانس کی تو آواز کیا ہو جائے گی؟ بند. اور پھر تھوڑا سا سانس جاری. تو یہاں پر دونوں صفتیں اکٹھی ہوگی تو دونوں کو اکٹھا ہم نے ادا کرنا ہے. صرف ہمس کے بارے سے بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. اور آگے جی حروف شدیدہ. حروف شدیدہ یہ چند صفات کے واسطے جلدی جلدی ان کی پہچان ہو جائے. اچھا جی حروف شدیدہ. حروف شدیدہ کو پڑھیں گے. کتنے ہیں حروف؟ آدھی دو کا 8 حرف ہیں. اس میں تعریف میں جو مین چیزیں کیا ہیں؟ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، آواز بند ہو جائے، آواز میں سختی ہو. 3 چیزیں. تو آواز بند ہو جانا یہ اس کی نشانی اور علامت ہے. آواز بند ہو جانا یہ اصل نشانی ہے. اچھا اب ذرا غور کیجیے گا بھائی. حمزے کو ہم پڑھیں گے ساکن کر کے پڑھیں گے، باقی آواز بند ہوتی ہے. بند ہو گئی کہ نہیں؟ شاباش. اگر کہیں گے نا یہ کل کرا دو، ایسے نہیں کرنا. جی سمجھ آ گئی؟ اچھا تو یہ سمجھ آ گئی یہ. اچھا اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ جیم. کیا ہے بھائی؟ جیم. جیم کو پڑھو. آواز بند ہونی ہے، بند نہیں. یہاں آپ دیکھو تعریف کیا پڑھی ہم نے. آواز بند ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے جی. آواز بند ہو رہی ہے. کیسے پڑھیں گے جی؟ نہیں بند ہو رہی ہے. آواز بند ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تعریف تو اس کی ہے بھی، آواز تو بند ہوتی ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ تعریف غلط ہو جائے گی. پھر ہم نے تعریف کو تو صحیح رکھنا ہے. آپ ذرا سمجھیے گا بیٹا. یہاں پر بھی بیٹا دونوں صفتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. اب آپ سے ایک صفت میں ادا کروانا چاہتا ہوں تو کیسے کرواؤں گا کہ بیٹا ابھی کلکلا نہیں ادا کرنا. کلکلا ادا اب ایک صفت ادا کریں گے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ کون سی صفت ادا ہوئی؟ یہ صرف شدت ہوئی. اب شدت کی پہچان ہو گئی. دال کو پڑھیں گے
बात? उद। समझ आ गई बात? अब ये कौन सी सिफत है बेटा? बोले शिद्दत। शिद्दत में आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होने के बाद जो हिलती है ना बात, वो हिलने का नाम है सिफत कलकला। आवाज के मखरज में हिलने का नाम क्या है? कलकला। तो अब जब हम पढ़ेंगे आज, तो ये दोनों सिफतें आज में जब रुकी सिफत शिद्दत, आगे जो हिली वो सिफत कलकला। तो जब हम पढ़ते हैं आज, तो दोनों सिफतें इकट्ठी अदा हो रही होती हैं। दोनों सिफतें इकट्ठी अदा हो रही। बड़ी कीमती बात है, समझ आ गया? हाँ शाबाश। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सिफत शिद्दत में आवाज़ बंद होती है, तो मुझे यहाँ पर बंद करके दिखाओ भाई। आप पढ़ेंगे आज बंद ही नहीं हो रही, तो कैसे बंद करके दिखानी है? आज इन बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? शाबाश। तो ये हुरूफ की शदीद अभी इसी तरह पूरे हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं तवस्सुत। जी चलो कर तवस्सुत। हुरूफ रिख्वा में आवाज़ क्या होती है? जारी होती है। यहाँ पर हमने कुछ हुरूफ पढ़ लिए, काफ़ी हो गए, शदीदा भी हो गए, महमूसा भी हो गए। आगे लेन उमर, इनमें थोड़ी सी आवाज़ जारी होती है, थोड़ी सी आवाज़ बंद होती है। लेन उमर को पढ़ रहे हैं, तो लेन उमर में आवाज़ क्या होगी? थोड़ी सी जारी, थोड़ी सी आवाज़ तवज्जो से लाम को पढ़ने लगे। अब देखो, आप मुंह का याद रखेंगे, सांस कोई नहीं, सांस नहीं। आवाज़ थोड़ी सी बोले, आवाज़ थोड़ी सी, हाँ इसका आवाज़ जारी हो रही है इसमें थोड़ी सी। अब कैसे पढ़ते हैं हमारे दोस्त? ये क्या कर रहे हैं? कहते कि लाम साकिन है, इसमें कलकलाना हो जाए। तो जब आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे तो सिफत तवस्सुत को छोड़ दिया और सिफत शिद्दत इसके अंदर माया पड़े। नहीं, इनमें थोड़ी सी आवाज़ जी जी नून है अन। अब सूरह फातिहा में हम कैसे पढ़ते हैं? अगर रोकने वाली सिफत कौन सी आ गई? गलत हो गया। इसमें सिफत तवस्सुत है, थोड़ी सी आवाज जारी कैसे रहेगी जरा गौर करना। आन और घंटी वाली आवाज कौन सी? समझ आ गई? अच्छा, और क्या है? आइन। अब आइन में क्या होता है? आवाज अच्छा बंद कर देते हैं। ये बड़ी अहम बात है, घर के बताओ, एक एक घर की बंद कर दिया बस। क्यों जी? कहते कलकला ना हो जाए। कलकला तो नहीं होने दिया, लेकिन जो बंद की तो सिफत कौन सी बन गई? और यहाँ पर आवाज़ जब बंद होगी झटके की सूरत में, वैसे भी आइन हमजा बन जाएगा फौरन। इसमें कौन सी सिफत है? तवस्सुत। थोड़ी सी आवाज़ कैसे? बोले हाँ जी, अब ये है आइन लेकिन आवाज़ बंद होगी, है आइन लेकिन आवाज़ नहीं। शाबाश। आगे कौन सा है? मीम। जी आगे क्या है? रा को बड़ी अहम तवज्जो दीजिएगा, इस पर इसको समझिएगा। इसमें हमने सिफत तकरीर भी पढ़ी थी, सिफत तकरीर। अब यहाँ पर क्या होता है कि रा में सिफत तवस्सुत है, मतलब है थोड़ी सी आवाज़ जारी रहे। अब आप इस पर भी दोनों तरीके से आप सोचोगे कि कई दोस्त इस तरह पढ़ जाते हैं, ये क्या हुआ? आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ बंद हो गई तो हरफ शदीदा बन गई, हालांकि इसमें तवस्सुत है, ठीक है। और बाद उसको पुर करने के चक्कर में इस पर पेश की आवाज़ दे देते हैं, कलकला भी
کر دیا، کیا کیا ہے بھائی؟ قلقلہ. ذہن میں کیا ہے؟ کہتے میں موٹا کر رہا ہوں. وَأَرْسَلَ ممکن ہے غلطی آج کر دیں. تو یہاں پر آواز جاری رہے. تو آواز جاری ہونے کی صورت میں ایک غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وَأَرْسَلَ تکرار. تو حقیقی تکرار سے را کو بچانا ہے اور مشابہت تکرار کرنی ہے. حقیقی تکرار یہ ہے وَأَرْسَلَ، یہ غلط ہے، اس سے بچانا ہے را کو. اور صفت تقریر میں جو مشابہت تکرار وہ مقصود ہے، تو وہ کیسے کرنی ہے؟ وَأَرْسَلَ آواز جاری رہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یہ تو ہو گئے جناب جو حروف یہاں پر لکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور حرف، مثال کے طور پر ہم اگر واو کو پڑھیں گے جی تو کیسے پڑھیں گے جی؟ سارے نہیں، میں سب سے پوچھا شروع ہو جاتا ہے جی. ایک ہی ہے بس، کیونکہ یہاں تو 3 حرف جا رہے ہیں. واو کو کیسے پڑھیں گے؟ جی کسی کو ساکن والی تختی کو پڑھیں گے جی. یا کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا دوستو ناراض نہیں ہونا، میرے خیال میں یہ تختی بڑی مظلوم ہے اور جو بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مظلوم ہوتے ہیں کہ یہ تختی پوری پڑھائی نہیں جاتی کسی کو. آپ میں سے کسی نے پوری پڑھی ہے یہ ویسے؟ نہیں پڑھی ہے، جس کی وجہ سے اچھا کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو کس نے پڑھایا؟ ایک اور پڑھی ماشاء اللہ. اچھا جی، اب یہاں پر سمجھنے والی چیز ہے کہ واو اور یا کو کیسے پڑھنا ہے. 3 حرکتیں باقی حروف کے ساتھ تو ہیں جی، لیکن یہاں پر واو کے ساتھ 3 حرکتیں نہیں ہیں. واو کے ساتھ 3 حرکتیں نہیں ہیں بھائی، سمجھ جاؤ گی کیسے. واو کے ساتھ 2 حرکتیں ہیں. واو ساکن، اصول لکھ لیجیے گا. واو اور یا ساکن ہو، یعنی واو ساکن سے پہلے پورے قرآن میں زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور یا ساکن سے پہلے قرآن میں پیش نہیں ہے. یا ساکن میں پیش، سمجھ گیا جی. تو اس لیے کیسے پڑھیں گے؟ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں ہے اور یا ساکن سے پہلے پیش نہیں ہے. یہ اصول لکھ دیا. اور دلیل بتاؤں، اور آسان لفظوں میں دلیل یہ ہے کہ واو اور یا جب ساکن ہوتے ہیں تو یا مدہ ہوتے ہیں یا لین ہوتے ہیں. تیسری صورت ہے ہی مضبوط دلیل. واو اور یا جب ساکن ہوتے ہیں تو یا مدہ ہوتے ہیں یا لین ہوتے ہیں. تیسری صورت ہے ہی. تو اس لیے بیٹا واو اور یا ساکن کو یوں پڑھیں گے. آؤ بولو، آؤ، او، ای، ای، شاباش. بات سمجھ گئے اس طریقے سے. باقی کچھ خاص روح میں خود پڑھ دیتا ہوں. مثلا واد ہے جی، تو اس میں صفت استطالت کا خیال رکھنا ہے. صفت استطالت کی تعریف بھی لکھوائی تھی. تو اس میں تھوڑا سا مخرج طویل ہونے کی وجہ سے آواز بھی طویل ہوتی ہے، تھوڑی سی آواز جاری رہے گی. کیسے ذرا غور کریں گے؟ آؤ بولے، ایسے نہیں، آؤ، تو یہ جو مخرج طویل ہے، اس مخرج میں آواز کے طویل ہونے کی وجہ سے کیا ہے بھائی؟ آواز جب مخرج طویل ہے تو مخرج کے طویل ہونے کی وجہ سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے. تو جو آواز طویل ہوتی ہے وہی صفت استطالت ہے. ٹھیک. اور کون سا مشکل حرف ہے جی؟ ہاں جی، وا ہے، وہ بتا دیے تھے پہلے. سواد، اوس، اوس. اس کے اندر ایک اور بات میرے سب ذہن میں کہ موٹے حروف میں جب اس طرح ہجا کے ساتھ پڑھیں یا رواں پڑھیں گے تو حمزے کا خیال رکھنا ہے. یہاں موٹے حروف کے ساتھ اکثر حمزہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو حمزے کو موٹے ہونے سے بچانا ہے. آخری بات خاص طور پر پڑھانے کے متعلقہ ہے
یہاں پر بچوں کو کلکلہ بھی کروانا ہے. کیا کرنا ہے بولیں؟ اب کلکلے کے بارے میں سوال ہے کہ کلکلہ خود بخود ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ جی کلکلہ خود بخود ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ جی کلکلہ خود بخود ہوتا ہے یا کرنا پڑتا ہے؟ جلدی کریں شاباش. جی کچھ کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے, کوئی خود بخود ہوتا ہے. تو کلکلے کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کلکلہ خود بخود طبعی طور پر ہوتا ہے. کلکلہ خود بخود طبعی طور پر ہوتا ہے کہ جن کو مثلا تجوید نہیں بھی پڑھی تو وہ بھی کہتے ہیں آج کل اب کب جب اس میں کلکلہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم بھی کلکلہ کر رہے ہیں. یہ میں نے مثال دی کس چیز کی کہ کلکلہ خود بخود ہوتا ہے, جن کو کلکلے کی تعریف نہیں آتی وہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اس تختی کے اندر کلکلہ بچوں کو کلکلہ بھی کروایا جائے. اہم بات, بہت اہم بات, اس تختی کے اندر جس طرح بچوں کو حروف کلکلہ میں کلکلہ کروانا ضروری ہے, اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ مشکل اور زیادہ قابل توجہ باقی حروف کو کلکلے سے بچانا ہے. حروف کلکلہ میں کلکلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ باقی حرفوں کو کلکلے سے بچانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اور پھر کلکلے میں بھی دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک ہے کسی ساکن حرف میں آواز کا تھوڑا سا ہل جانا, یہ معمولی اس کو کہتے ہیں کلکلہ. اور ایک کلکلہ ایسا ہے کہ وہ حرف ہی متحرک ہو جائے. تو اگر صرف آپ جو ہے وہ حرف کے اندر جو ہے وہ ہلے تھوڑا سا کلکلہ ساکن حرف, تو اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ لحن خفی کی صورت بنتی ہے. لیکن اگر وہ اتنا زوردار ہلے کہ اس کے اندر حرکت کی بو آ جائے تو لحن جلی بن جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا, جیسے آپ وا ہے موٹا, اس میں ہونٹ گول کرنے کی عادت ہوتی ہے. آپ تو کیا بن جائے گا پیش کے پاس, سمجھ گئے؟ کیا بن گیا پیش. تو اگر یعنی دو درجے بتائے, اگر معمولی سا ہے نا عام کسی حرف میں تو اس کو لحن خفی, لیکن اگر ایسا زیادہ ہے نا کہ وہ ساکن متحرک کے مشابہ ہو گیا, یہ متحرک ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گی, لحن جلی ہو جائے گی. تو بہرحال کلکلہ خود بخود ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بول ماریں دیوار کے ساتھ, اس کو بلانا پڑے گا کہ واپس تشریف لے آؤ, یا خود بخود ہی بول واپس آ جائے گی. جی بچوں, کلکلہ ایسی ہوتا ہے. کلکلہ ایسی ہوتا ہے جیسے بول لگائی واپس آئی. زبان ایسے لگے گی تو آپ بولیں, آپ آج آد آپ اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تختی خاص طور پر اچھی طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.